MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। इसराइल का फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा 24 घंटे में खाली करने का अल्टीमेटम। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि ये जंग का वक्त है। इसराइल की जानिब से गजा पर भारी बमबारी जारी है। आने वाले दिनों में गजा शहर में नुमाया ऑपरेशन करेंगे और शहरी तभी वापस जा सकेंगे जब बाद में ऐलान किया जाएगा। इसराइल ने गजा पर हज़ारों टन बारूद गिरा दिया। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 से तजावुज़। इमारतें, अस्पताल, स्कूल कुछ भी ना छोड़ा। बंदरगाह पर माही गिरों की कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। काबिज अफवाज के एक हफ्ते से जारी बर्बरियत के नतीजे में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1500 हो गई, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल है, जबकि 6000 से ज़ायद ज़ख्मी और 3 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो गए। चेयरमैन PTI की सिक्योरिटी की दरख्वास्त पर समाअत, कोई वकील पेश ना हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार की जानिब से कोई वकील पेश ना हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बुशरा बीबी की दरख्वास्त पहले ही 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। रजिस्ट्रार ऑफिस का रूल है, केस 25 अक्टूबर को ही सुना जाएगा। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैक डाउन, 13,621 अफराद गिरफ्तार। 1 सितंबर से 8 अक्टूबर तक मजमूई तौर पर 27,381 मुकदमा दर्ज करके 13,621 अफराद को गिरफ्तार, जबकि 17.67 अरब रुपए वसूल किए गए। बिजली चोरी के मुकदमात, गिरफ्तारियों और वाजबात की अदायगी में लेस्को सरे फहरिस्त। लेस्को लाहौर में बिजली चोरी के खिलाफ 12,778 मुकदमा दर्ज किए गए और 4587 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 4.61 अरब रुपए के वाजबात वसूल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में आज से बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला अगले 5 रोज तक जारी रहेगा। इस हवाले से PDMA ने तमाम ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए मरासला जारी कर दिया। नौशहरा खपला हल्का खपल इख्तियार के ज़ेरे एहतिमाम। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सियासी जमात की रहनुमाओं ने कहा, हल्का PK89 की हल्का बंदी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम करते हैं। तमाम सियासी जमातों और बल्दियाती नुमाइंदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हल्के में कोई तब्दीली तस्लीम नहीं की जाएगी। सियासी जमातें, बल्दियाती नुमाइंदे ने आवाम हल्के के दिफा में इलेक्शन कमीशन में अपील दायर करेगी। ANP के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि सूबे में कोई भी महफूज नहीं है। हुकूमत के वो बुलंद दावे कहाँ हैं कि कौम के साथ जो किए गए। इन ख्यालात का इजहार मीडिया के नुमाइंदे से एक निजी स्कूल बपी में सालाना तकसीम इनामात के मौके पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आ रहा था तो रास्ते में एडवर्ड कॉलेज के तलबा शहीद तालिब के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुजाहरे कर रहे थे। तज्जियाकार अशरफ चुगताई की मुल्की हालात और आने वाले इलेक्शन में तीनों बड़ी सियासी जमातों के बारे में मुस्तफ़ा भट्ट के साथ गुफ्तगू। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। इनके आने से पाकिस्तानी आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, और इमरान खान जेल में हैं और उनको अगर सज़ा हो जाती है तो PTI का मुस्तकबिल हो क्या होगा। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि अगली हुकूमत उनकी होगी। उन्होंने इस बारे में मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। आज मेरे साथ सियासी शख्सियत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अशरफ चुगताई साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं आइंदा जो आने वाले इलेक्शन हैं पाकिस्तान में, उस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस स्टेज पे देख रहे हैं, और उसके अलावा नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, उनको कैसे देख रहे हैं, जबकि इमरान खान वो जेल में बंद है। तो आप PTI को कैसे देख रहे हैं? जी अशरफ साहब। जनाब मुस्तफ़ा भट्ट साहब, सवाल तो 3 किए हैं आपने। पहला सवाल आपने किया है कि जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो है ना कि पीपल्स पार्टी का आइंदा क्या लाएमल होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और हमेशा आइन की पासदारी की है और जमहूरियत पर यकीन रखती है और शफाफ इलेक्शन
اور آئین کے دائرے میں رہ کے جو ہے نا کہ الیکشن ہوں گے، اس کے اوپر جو ہے نا کہ ان کا پورا دار و مدار ہے، لیڈرشپ کا بھی ہے، اور تمام جو ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چاروں صوبوں میں ووٹرز ہیں وہ جو ہے نا کہ بھی اس وقت غیر یقینی صورتحال میں بڑے ایسی کشمکش میں ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے، اور جب کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح طریقے سے حق ادا کریں گے، کیونکہ پاکستان پارٹی کی واحد جماعت ہے، وہ چاروں صوبوں میں جو ہے نا کہ وہ اس نے حکومتیں کی ہیں اور مرکز میں بھی حکومت کی ہے، اور اس پیپلز پارٹی کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمہوریت کی بالے میں ان کی ایک طویل جد و جہد رہی ہے۔ ڈکٹیٹر کے دوران میں انہوں نے ورکروں نے کوڑے کھائے، پھانسیاں تک قبول کی، اور وہ جو ہے نا کہ ڈٹے رہے، ہمیشہ امریت کا مقابلہ کیا، اور اپنے لیڈرشپ کے ساتھ جو ہے نا کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا کہ سے لے کے ایک کمیٹڈ ورکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا، جس کو جیلا بھی بولتے ہیں، تو جیلا کبھی بھی یعنی کہ پارٹی کے باہر جو ہے نا کہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنی پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں جائے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آپ نے کہا کہ جی کہ اگلا کیا عمل ہے، وہ بالکل تیار بیٹھی ہے، ہماری لیڈرشپ جو ہے نا بالکل تیار ہے، وہ کہتی ہے کہ شفاف الیکشن ہوں، آئین کے دائرے میں رہ کے جو ہے نا الیکشن کرائے جائیں، تو جب بھی الیکشن ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر شفاف الیکشن ہوئے تو اس وقت جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی حکومت بنائے گی۔ اور پنجاب میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بعد آج تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پنجاب میں نہیں رہی، ابھی جو ہے نا کہ زرداری صاحب نے ڈیرے لگا دیے ہیں پنجاب میں، اور دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے نا کہ اس سے طرح سے پریشان ہے کہ زرداری صاحب کا جو ہے نا اگلا پتہ نہیں لائے مل کیا ہوگا، کیونکہ وہ اچھے وقت میں اچھے کارڈ کھیلتے ہیں اور وہ کنگ میکر ہوئی ہیں۔ تو وہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے نا اس وقت جو ہے نا تیاریاں زور و شور میں، اور الیکشن کی تیاری کے لیے الیکشن حصہ لیں گے، پوری طرح تیار ہے۔ اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا، جی دوسرا یہ بتائیے گا کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ نواز شریف صاحب جب گئے تھے اور کس حالت میں گئے تھے کہ ان کے پاس اوپر مقدمات بھی تھے، مطلب سزا بھی ہوئی، اور انہوں نے وہ اپنی جو ہے نا کہ جو وجہ بتائی کہ جانے کے لیے کہ وہ چیک اپ کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا کہ گئے اور وہ اپنے وعدے کے مطابق وہ نہیں آئے، وہ وہاں پہ رہے، علاج کرواتے رہے یا جس طرح بھی رہے، اور انہوں نے یہ جو ہے نا کہ ابھی جو ہے نا کہ ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، قیادت نے فیصلہ کیا ہے، وہاں میٹنگز ہوئی ہیں کہ وہ 21 تاریخ کو آ رہے ہیں، لیکن ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، قانون کا سامنا ان کا جو کیسز ہیں قانون کا سامنا جو ہے نا کرنے کے لیے ابھی دیکھتے ہیں کہ وہ پروٹیکٹیو بیل جس کو حفاظتی ضمانت کہتے ہیں، اگر حفاظتی ضمانت ان کو مل گئی تو پھر تو وہ چلو ٹھیک ہے جی کہ ایئرپورٹ پر اتریں گے، سیدھے ہیلی کاپٹر پر جائیں گے اپنے رائیونڈ، وہاں سے پھر یا وہیں سے سیدھے جلسے پہ جائیں گے، جلسہ کریں گے، اور پھر وہ جو ہے نا کہ عدالتی کارروائی کے لیے اپنے قانون جو ہے نا قانون دان جو ہیں ان کے جو لوئر ہیں ان کو مشورہ دیں گے کہ کس طرح سے عدالتوں کا سامنا کر کے کس طرح سے وہ اپنی بیل لیتے ہیں۔ یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ 21 کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ لگتا جس طرح ماحول لگتا ہے یا جس طرح سے سرگرمیاں جو ہے نا لگتی ہیں نون لیگ کی، اس سے ابھی تک جو ہے نا کہ ان کے ورکر بھی ابھی طرح فلی طرح مطمئن نہیں ہے کہ وہ واقعی 21 تاریخ کو آئیں گے، لیکن 21 تاریخ کی جو ہے نا کہ یہ چند دن رہ گئے، یہ جو ہے نا کہ کچھ عدالتی فیصلے بھی آنے والے ہیں ایک دو ہفتوں کے اندر، اس کے اوپر بھی منحصر ہے کہ وہ جو ہے نا کہ وہ عدالتی فیصلے کیا یعنی کہ رخ بدلتے ہیں، پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلی کے ڈفرینٹ تبدیلی کی حالات پیدا بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ہے نا کہ ان کا آنے کا اسی وقت پتہ چلے گا اگلے 10 دن کے اندر کہ واقعی کہ وہ 21 کو آئیں گے، اور 21 کو آئیں گے اور کس طرح سے وہ عدالتوں کا سامنا کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ حفاظتی ضمانت مل گئی تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جلسہ کریں وہاں، کہ وہ مرحلہ دھرنے کی اجازت شاید نہیں ملے گی، نہ ہی لانگ مارچ کرنے کی یا مطلب ریلی نکالنے کی، کیونکہ ہو سکتا ہے جلسے پہ جائیں، لیکن یہ سارا دار صرف اور صرف جو ہے نا اگلے چند دنوں کے بعد جو ہے نا صحیح صورتحال پتہ چلے گی۔ اور یہ بتائیے گا کہ عمران خان وہ تو جیل میں ہے، تو پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہ جیل میں رہتے ہیں، اور اگر یہاں پہ الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو پھر کیا پی ٹی آئی کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں جی پی ٹی آئی بھی ایک جماعت رہی ہے، اس نے الیکشن لڑا ہے، پچھلی دفعہ حکومت بھی گئی ہے، جس طرح بھی ہوا کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، وہ سب کچھ جو ہے نا کہ لائے گئے تھے، یس یہ ساری باتیں ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی جو 9 مئی کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے بعد جو ہے نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا پی ٹی آئی کا وہ امیج جو ہے نا یا وہ اس طرح کا جو گراف تھا وہ کافی گرا ہے، کیونکہ
عمران خان کے اوپر مقدمات ایک نہیں کئی سارے ہیں، اور ایک میں سزا بھی ہوگی ہے، اور ابھی جو ہے نا کہ وہ ضمانت کے لیے جو ہے نا کہ وہ انہوں نے اپلائی کر رکھا تھا، تو ابھی پروگرام آپ رہے ہیں، تو ابھی پروگرام کرنے سے پہلے ہی چند منٹ پتہ چلا کہ ان کی 9 سے زیادہ ضمانتیں جو ہے نا وہ ابھی تک جو ہے نا خارج ہو گئی ہیں، ان کو ضمانت نہیں مل رہی. تو ایک کیسز ہیں، وہ کیسز کا سامنا کریں گے. تو مطلب ہے کہ اگر کیسز کو دیکھا جائے، کیسی کی نوعیت کو دیکھا جائے اور سطح کو دیکھا جائے، تو یوں لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا جو ہے نا کہ اگلا جو ہے نا کہ الیکشن جو ہے نا کہ شاید ہو سکتا ہے مائنس عمران خان ہو، اور مائنس عمران خان ہوگا تو قیادت کون کرے گا، مطلب ہے یہ بھی سوالیہ نشان ہے. اور کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ کس طرح سے جو ہے نا کہ اپنے حلقے میں الیکشن لڑیں گے، مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے پی ٹی آئی کا جو ہے نا کہ ٹکٹ ایشو کون کرے گا. ایک تو جو صدر ہیں وہ بھی یہ نہیں کہ اس وقت جو ہے نا کہ وہ بھی ہیں اپنا پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی رہ گئے، باقی جو کچھ لیڈرز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بہت کم ہیں لیڈر، باقی کے بہت سارے لیڈر جو ان کے ایکس ایڈوائزر رہے، منسٹر رہے، وہ سارے ظاہر ہے کہ وہ کیسز میں کچھ غائب ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں وہ اندر ہیں. تو مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے نا کہ وہ اس وقت جو ہے نا کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا کہ وہ مستقبل مجھے نہیں نظر آ رہا جو پہلے 1 سال پہلے تھا یا اس سے قبل تھا. ابھی جو مستقبل ان کا جو ہے نا کہ طریق لگتا ہے مقابلہ اگر ہوگا الیکشن میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا اگلا الیکشن، اگر فیئر الیکشن ہوئے، اگر الیکشن ٹائم پہ ہوئے. پنجاب بھر کی طرح گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول تحصیل احمد پور سیال کے اساتذہ کرام بھی معزز اساتذہ کی گرفتاری کے خلاف کالی پٹیاں باندھ کر اور اسکول مکمل طور پر بند کر کے سراپا احتجاج. مزید ہمارے نمائندے محمد عرفان ہر پل ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی عرفان، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول تحصیل احمد پور سیال کے بالکل سامنے، اور آپ میرے پیچھے اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اساتذہ کرام سراپا احتجاج ہے. یہ احتجاج کیوں کر رہے ہیں اور احتجاج کرنے کی وجہ کیا ہے، انہی سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ احتجاج ان کی کرنے کی وجہ کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حبیب صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ سکول بند ہے اور آپ احتجاج کرنے پہ مجبور ہوئے، کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم. آج کا ہمارا یہ احتجاج ایک گورنمنٹ ملازمین کی پینشن رول میں تبدیلی کے خلاف ہے. لیو ان کیشمنٹ اس میں آتا ہے، فیملی پینشن آتی ہے، اس قسم کے سارے جو مسائل ہیں جو اس نگران حکومت نے ہمارے لیے کھڑے کیے ہیں، اس کے خلاف ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے اساتذہ کرام سیکریٹریٹ کے باہر لاہور میں پرامن احتجاج کر رہے تھے، جن میں خواتین بھی شامل تھی، ان میں ہیلتھ ورکرز بھی تھی، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے. وہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا پرامن، تو انہوں نے پولیس پہ لاٹھی چارج کروایا، ان پہ آنسو گیس وغیرہ پھینکوائی، انہیں مارا، انہیں گرفتاری کی. ہمارے جو ٹیچر یونین کے بڑے بڑے لیڈر تھے ان کو گرفتار کر لیا. وہ تمام اساتذہ کرام تھے، وہ کوئی چور نہیں تھے، وہ کوئی شوگر مل مافیا نہیں تھے، وہ کوئی اور فراڈیے لوگ نہیں تھے، شریف لوگ تھے، آپ کو پڑھانے والے لوگ تھے. آپ کو انہوں نے پڑھایا ہے تو آپ یہاں پہ پہنچے ہیں. اے معلم زہید تیری بوریا نشینی، آئے دن تو کئی سکندر بنا رہا ہے. سر جی، اگر اساتذہ کرام، پہلے تو یہ بتائیں کہ اساتذہ کرام کتنے گرفتار ہیں جو اس حکومت نے گرفتار کیے ہیں؟ تقریباً سینکڑوں اساتذہ ہیں جی، یعنی 250 کے قریب ہے ہمارے نالج کے مطابق. آپ ان ٹیچر سے پڑھ کے گئے ہیں، ان سے پڑھنے کے بعد آپ آرمی چیف بنے ہیں، آپ جج بنے ہیں، آپ وکیل بنے ہیں، آپ وزیر اعظم بنے ہیں، آپ مختلف ڈپارٹمنٹس میں اعلیٰ افسر بنے ہیں. ان لوگوں کی مرہون منت ہیں آپ. انہوں نے جب آپ کو پڑھایا تھا، آپ چھوٹے بچے تھے، آپ کو کچھ نہیں آتا تھا، انہوں نے آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا اور آپ اس مقام پہ پہنچے. جی گفتگو سنی آپ نے سینئر ٹیچر حبیب صاحب کی. ہمارے ساتھ سینئر ٹیچر استاد بشیر احمد ثاقی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کے مطالبات کیا ہیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازل سے لے کر اب تک استاد ہی ایک ایسی ہستی ہے جس کا مرتبہ تمام مخلوقات انبیاء کے بعد سب سے بلند و برتر ہے. استاد ہی ایک ایسا عظیم شخص ہے جو ایک قوم کو فرش سے لے کر اٹھا کر عرش تک لے جاتا ہے. مگر یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس کے قوانین باقی دنیا سے الگ ہیں. پوری ورلڈ کے اندر اساتذہ کی عزت کی جاتی ہے، ان کو جائز حقوق کیے جاتے ہیں،
पूरी कौम, पूरी वर्ल्ड, बाकी जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो असातिज़ा का एहतराम करते हैं और उन्हीं की वजह से वो ममालिक तरक्की के आला मनाजिल तक पहुँचे हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें एक कानून नहीं कई कानून है। खैबर पख्तूनख्वा में और है, सिंध में और है, बलूचिस्तान में और है, वफाक में और है। हमारे जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि पूरे मुल्क में एक कानून हो। 1974 के जो सर्विसेज रूल्स बनाए गए हैं मुलाजमीन के, उनके अंदर तब्दीली की जा रही है सिर्फ पंजाब में। वफाक में भी वही कानून है, वही हकूक़ हैं, बाकी 3 सूबों में भी वही हैं, लेकिन पंजाब में जो है मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हो रही है और ख़ास तौर पर असातिज़ा के साथ। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ असातिज़ा के साथ नहीं, ये हुकूमत निजकारी करके पूरी गरीब आवाम के साथ जुल्म कर रही है कि जब गवर्नमेंट के स्कूल नहीं होंगे, इदारे नहीं होंगे तो गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। जब गवर्नमेंट स्कूल नहीं होंगे तो नई नौजवान नस्ल जो MPhil, PhD, MA, MSc करके बेकार फिर रही है, उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी। तो सिर्फ हमारा असातिज़ा का ये मुआशी कत्ल नहीं है, हमारे साथ ज़्यादती नहीं है, बल्कि पूरी कौम ख़ास तौर पे गरीब आवाम के साथ ये ज़्यादती है। ये हमारा आज़्म समीम है और हम इस शेर के मिस्दाक साबित होंगे कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या खुद जी गुफ्तगू सुनी आपने मास्टर हबीब साहब की और उस्ताद बशीर अहमद साकी साहब की। उनका यही कहना है कि आज का जो एहतजाज है वो लाहौर में जो मोअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम को गिरफ़्तार किया गया है उनके हवाले से है, और जब तक उनको ये रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान। ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साजिद आवान टाउन भावलपुर के रिहायशी कामरान अली से अहमद शर्किया के महकमे इरीगेशन के मुलाजिम साबिर अली ने नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए लूट लिए। कामरान अपनी फरियाद लिए भावलपुर सदर प्रेस क्लब आ पहुंचा। मजीद देखिए भावलपुर से ब्यूरो चीफ राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट। मेरा नाम कामरान अली है और मैं भावलपुर का रिहायशी हूँ। मेरी साजिद अवान कॉलोनी में जनरल स्टोर है, अरम जनरल स्टोर के नाम से। साबिर अली सन ऑफ आशिक हुसैन जो कि अहमदपुर ईस्ट में महकमा नार का मुलाजिम है दर्जा 4 का, और मेरा अजीज़ है उससे ताल्लुक़ था। उसने शबीर हैदर जो कि SC एरीगेशन हेड पंजन थे, उससे मिलकर जो है ना मेरे साथ 8 लाख रुपए के इवज़ जो है ना मुझे जूनियर क्लर्क के तौर पे नौकरी दिलवाने का वादा किया और मुझसे 4 लाख रुपए 24 मार्च 2023 को वसूल किए कि मैं इंशाल्लाह आपको 10 दिनों के अंदर जो है ना ऑर्डर दूंगा और बकिया 4 लाख रुपए आपसे वसूल करूँगा। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।